وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، منتخب کر لیا، وطہرک، اور تجھے پاک کیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور ساری جہان کی عورتوں پر تجھے فوقیت عطا کی۔ اور جہان سے مراد یہاں اس دور کا جہان ہے، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے صرف اس دور کا نہیں، آخرت تک تو ان کی شخصیت جو ہے مریم علیہ السلام کی، وہ مانی ہوئی ہے، چنی ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ اور خواتین بھی چنی گئیں، جیسے حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورتوں میں سے بہتر دو ہیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا مردوں میں سے تو بہت کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں سے کوئی کامل نہیں ہوا سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے۔ حضرت آسیہ کا بھی تو قصہ آپ کو معلوم ہے، انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے بھی، کہ کس طرح انہوں نے فرعون کی فراہم کردہ ساری رونقیں، زینتیں، ساز و سامان دنیا، ہر چیز چھوڑ کے کیا کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور جسمانی اذیتیں بھی سہیں اور تکلیفیں بھی اٹھائیں، اور اسی لیے کہتی ہیں ونجنی من القوم الظالمین، کہ یا رب اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ یعنی کس شخص کے ساتھ وہ رہ رہی ہیں جو اتنا ظالم ہے اور اتنا متکبر ہے، یہ کس طرح ایمان پر قائم رہتی۔ یعنی اگر کسی عورت کو اپنے ظالم شوہر سے شکایت ہو کہ وہ اسے دین پر قائم نہیں رہنے دیتا، تو اس کے لیے بہترین مثال حضرت آسیہ کی۔ پھر بات تو اپنے اندر کی ہے نا، کہ خود کوئی کیا چاہتا ہے۔ بعض اوقات عورتیں شوہروں کا بہانہ کر کے دین کے کام چھوڑ دیتی، شوہر پسند نہیں کرتے نماز، شوہر پسند نہیں کرتے حجاب، شوہر پسند نہیں کرتے قرآن پڑھنا، شوہر پسند نہیں کرتے، شوہر تو پتہ نہیں اشارہ ہی کریں ہم پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہیں کہ شوہر کے گلے میں ڈال کے ذمہ داری خود بری ذمہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ کس کے رستے میں کیا رکاوٹ ہے، اور وہ اس کو کس طرح صبر کے ساتھ نبھا رہی ہے۔ اجر بھی اسی کے لیے جس کے لیے مشکل ہے، جس کے لیے رستے کھلے ہیں اس کے لیے کیا مشکل، اس کے لیے بھی اجر ہے محنت کا، لیکن رکاوٹوں کے باوجود اللہ کے رستے پہ قائم رہنا، یہی امتحان اور یہی انسان کو چنے جانے کے لائق بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی سب سے افضل عورت خدیجہ، فاطمہ، مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ تھی، یعنی ان کو چنا گیا، لہٰذا ان سب کی سیرت آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو آپ حضرت خدیجہ کے بارے میں نیکسٹ ویک پڑھ لیجئے، اگر اس ویک آپ حضرت عائشہ کے بارے میں پڑھ رہی ہیں، یہ جو امہات المومنین ہیں اس کتاب میں سے یا کسی اور کتاب میں سے، تو کسی بھی کتاب میں سے آپ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں ان کا پڑھنا ضروری ہے؟ کیوں جاننا ان کے بارے میں ضروری ہے؟ کیوں آپ کو یہ ہوم ورک دیا جا رہا ہے؟ اللہ نے انہیں چنا تھا ان کی سیرت اور اخلاق اور کردار کی وجہ سے۔ خواتین کو بہتر نمونہ کے طور پہ دیکھ سکتی، بہتر طور پر ریلیٹ کر سکتی، اور ہر ایک کا کیریکٹر مختلف ہے۔ حضرت مریم صلی اللہ نے اور کام لیا، حضرت خدیجہ نے اور طرح کام کیا، حضرت عائشہ نے اور طرح کام کیا، حضرت فاطمہ نے اور طرح کام کیا۔ تو خواتین میں مختلف طرح کی خواتین ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ مالدار خاتون تھیں، کاروبار کرتی تھیں، اور پھر سارا مال کس میں لگایا؟ دین کی اشاعت، خود کما کے سب خرچ کیا۔ مالدار ترین عورت تھی مکے کی، ایک طرف سارے مکہ والوں کا تجارت کا مال ہوتا تھا، ایک طرف حضرت خدیجہ۔ حضرت عائشہ نے علم کے ساتھ خدمت کی دین کی، 48 ایئرز تک تعلیم دیتی رہی مردوں عورتوں کو، بے شمار شاگرد ہوئے ان کے۔ حضرت فاطمہ نے بچوں کی پرورش اور تربیت کے ساتھ حضرت حسن حسین جیسی اولاد کی تربیت کی، جنہوں نے دین کے لیے بہترین قربانیاں کی۔ اور حضرت مریم جو ہیں، کس طرح ان کے اوپر الزام لگا، آگے پڑھیں گے آپ حضرت مریم کی تفسیر کو۔ حضرت آسیہ کو آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ استقامت، یعنی جسمانی تکلیفیں ان پہ بہت آئیں اور اذیتیں آئیں، اور پھر بھی وہ جمی رہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ صرف کوئی ایک پرٹیکولر کام کر کے ہی آپ نہیں چنے جاتے، یا آپ کوئی بہت اچھے نہیں کہلاتے، بلکہ جو رول آپ کے حصے میں آ جائے۔ اگر آپ انٹلیکچولی اسٹرانگ ہیں اور علمی رول آپ کے حصے میں آ گیا، فائن اینڈ گڈ۔ اگر وہ نہیں، مالی طور پر آپ اسٹرانگ ہیں، تو مال سے آپ خدمت کر سکتے ہیں۔
آف کورس ساتھ دوسرا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن ایک خصوصیت نمایاں ہوتی ہے نا جو دوسریوں پہ چھائی بھی ہوتی. حضرت خدیجہ کی شخصیت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کے اندر اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں. سب سے پہلے وہ ایمان لائی ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے سہارا ہیں. مالدار ترین عورت شوہر کے ساتھ وہ شیب ابی طالب میں جاتی ہے جہاں بھوک سے نڈھال پتے تک درختوں کے کھانے پڑتے ہیں. اتنی قربانی دین کے رستے میں، یعنی فزیکلی بھی ساتھ ساتھ رہی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کس طرح اتنی مشقت کرتی ہیں کہ ہاتھوں پہ گٹے پڑ جاتے ہیں، اور ان کو تسبیحات فاطمہ جو آپ دیتے ہیں. اور پھر یعنی کہ کس طریقے سے چھوٹی سی تھی تو والدہ فوت ہو گئی، اور پھر ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کا ایک اور رول نظر آتا ہے. تو یہ ہے کہ کبھی بھی فرسٹریشن نہیں ہونی چاہیے، اور صرف ایک آئیڈیل نہیں بنا لینا چاہیے کہ مجھے حضرت عائشہ جیسا ہی بننا ہے. بھئی اپنے حالات دیکھو، اگر پڑھنے کے مواقع اس طرح نہیں ملے، آپ کو اس طرح نہیں سیکھنے کے ملے، اتنی ذہنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس طرح پڑھا سکیں، تو آپ کو دوسرا رول جو آپ کا ہے آپ اس کو دیکھ لیں. گھر کے اندر کا کوئی رول دیکھ لیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے آپ کا دماغ بہت کام کرتا ہو، آپ گھر بیٹھ کے بہت بزنس کر سکتی ہوں، کمائیں پیسے اور خرچ کریں دین کے رستے میں. لیکن ساتھ یہ نہیں کہ پھر اتنا بزنس میں انوالو ہو جائے کہ دین دنیا بھول جائے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت ایک ماں اور بیوی اور بیٹی اور بہن اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ معاشرتی زندگی میں ایک اہم رول پلے کر سکتی ہے. اسلام کی ترقی اور اسلام کی خدمت میں اہم ترین کردار ادا کر سکتی. ہم عورتوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ بس ہمارے ذمہ کیا ہے، روٹی جھاڑو، بس کھانا پکا لو، گھر صاف کر لو اور ختم. ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں. یہ کافی نہیں. عبادت اپنی جگہ، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ باہر دنیا کا حال کیا ہو رہا ہے. امر بالمعروف کی ذمہ داری بھی ہے، نیکی کے اور دین کے کام میں تعاون کی ذمہ داری بھی ہے، چاہے ایکٹیولی رول پلے کریں یا پیسیولی کریں. تو ہر ایک اپنے اپنے حالات دیکھیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ زندگی کے مختلف سٹیجز پر مختلف رول ہوتے ہیں. کبھی آپ ایک بیٹی ہیں، ایک بچی ہیں، ایک طالب علم ہیں، پڑھ رہی ہیں، خوب پڑھیں اچھا سا. پھر آپ ایک بیوی ہیں، بچوں کی ماں ہیں، خوب اچھی بیوی بنے، اچھی ماں بنے، خوب اپنی انرجیز وہاں صرف کریں. پھر کیا ہے، بچے بڑے ہو گئے، ان کی بھی شادی ہوگی، نانی دادی بن گئی، اب بھی بڑا اہم رول پلے کر سکتی ہیں آپ ان اپنے نواسوں پوتوں کی تربیت اور ان کو اچھے اخلاق اور کردار سکھانے میں. یا بچوں سے فارغ ہو رہی ہیں تو اب آپ دوسرے کاموں کو زیادہ بہتر کر سکتی ہیں بنسبت اس ایج کے کہ جب بچے چھوٹے ہیں. تو زندگی کے مختلف حصوں میں آپ مختلف رول بھی پلے کر سکتی، لیکن اس سوچ کے بغیر ہی مر جانا کہ ہم بھی دین کی خدمت کا کچھ کام کریں، یہ پھر جیسے وہ آتا نا حدیث میں کہ جس کے دل میں جہاد کا خیال ہی نہ آیا وہ نفاق کی ایک کیفیت میں مرا. یعنی جہاد صرف جنگ کرنا ہی نہیں ہے، دین کے لیے کچھ بھی کسی بھی درجے پہ قربانی اور جد و جہد اور کوشش دین کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور ہر شخص پھر معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ خود کو سچا کرے کہ وہ کیا کر سکتا اور کیا کر رہا ہے. اور یاد رکھیے سخت محنت اور قربانی کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا، نہ دنیا کا ہوتا نہ دین کا ہوتا. بہرحال وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. اب یہاں ایک اور بات بھی آتی، اور وہ یہ ہے کہ ملائکہ نے آ کے مریم سے خطاب کیا. اس بنا پر بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کو بھی نبوت حاصل ہوئی تھی. یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، سب اس پہ متفق نہیں ہیں. تفسیر قرطبی جو ہے، اگر آپ عربی تھوڑی بہت پڑھ سکتے ہیں تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس بات پر اختلاف ہے، لیکن ان کے خیال میں راجح بات یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کو نبوت ملی تھی. اگر نہ بھی ملی ہو، ملی ہے یا نہیں ملی یہ ایک الگ بات ہے. بہرحال اللہ نے چن ضرور لیا ان کو، جس کا یہاں واضح طور پہ یہ لفظ ملتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان آیات کے شروع میں بھی آیا تھا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم. تو جو اصطفیٰ کا لفظ مردوں کے لیے استعمال ہوا، یہاں اصطفیٰ کا لفظ عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور فرشتہ آ کے بول رہا ہے، قالت الملائکہ، فرشتے نے، پھر وہ ملائکہ جمع ہے مگر ہیں جبریل ہی، یاد رکھیے. فرشتے نے آ کے کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا. فرشتہ کلام کر رہا ہے کس سے؟ مریم سے. اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مریم بھی پھر کیا تھی، یعنی ان کو بھی نبوت کا درجہ ملا، اللہ ہی بہتر جانتا. وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ،
ساری دنیا کی عورتوں پر تجھے فضیلت اور فوقیت بخشی۔ اب آپ دیکھیں، ایک چنا جانا ہے دنیا میں چنا جانا، مثلا مس ورلڈ یا فرسٹ لیڈی چنا جانا، اور ایک چنا جانا ہے خالق کائنات کی نظر میں چنا جانا، اللہ کی نظر میں چنا جانا۔ جتنی بھی کوئی نمبر 1 خاتون ہو یا فرسٹ لیڈی ہو یا مس ورلڈ ہو یا کچھ بھی، 2 دن اخباروں میں آتی ہے تصویر، تیسرے دن وہ پاؤں میں رل رہی ہوتی ہے، کوئی جوتے صاف کر رہا ہوتا ہے اسی تصویر سے، اور کوئی جلا رہا ہوتا ہے، اور کوئی کہیں پھینک رہا ہوتا ہے ردی میں، ری سائیکل میں، سب گل جاتی ہیں۔ یہ ہے مس ورلڈ کا انجام دنیا میں، زیادہ زیادہ کسی اور کتاب میں نام آ جائے گا۔ لیکن جب ایک شخص سچے نیت کے ساتھ، سچے ارادے کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کر کے دین میں ایکسل کرتا ہے، شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے، وہ اللہ کے ہاں چنے ہوئے لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نئی کتاب تو کوئی نہیں آنی، اب آپ کا نام تو کسی اور الہامی کتاب میں نہیں آ سکتا کہ آپ اس کی توقع لگا بیٹھیں، لیکن اللہ کے پاس مقربین کا جو رجسٹر ہے اس میں لکھا جا سکتا ہے اگر واقعی آپ مقرب بن جائیں۔ یہ تو پھر دل اور ارادے اور نیت کی بات ہے نا، کہ آپ مانگتے کیا ہیں اپنے لیے، کیا چاہتے ہیں۔ وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، پھر فرمایا اب اگر یہ مقام مل جائے، اللہ کام قبول کر لے، تو پھر عاجزی چاہیے، مزید عبادت چاہیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔